اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں خواب کے متعلق ہی جو کچھ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور اس کے بعد پھر کالز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر بالکل آخر سیگمنٹ میں ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج ہم لیتے ہیں بلی۔ اس کی جو تعبیر ہے ڈاکو سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بلی اس کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں بلی کو دیکھا وہاں پر چور داخل ہوگا۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ بلی کچھ چیز لے گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ چور وہاں سے کوئی چیز لے کر چلا جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے بلی کو قتل کر دیا یا اس کو ذبح کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دشمن پر کامیابی حاصل کرے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ اس کی تعبیر یہ بھی ہو، اس طرف بھی اشارہ ہو کہ چور اگر ہوگا بھی یا ڈاکو ہوگا تو وہ اپنی کوشش میں انشاءاللہ مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب میں کہ بلی اس سے لڑ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد کوئی مرض اسے گھیرے میں لے گا، یعنی کسی مرض میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر بلی مغلوب ہوگی لڑائی میں لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی مرض میں مبتلا ہوگا۔ اگر بلی مغلوب ہو چکی ہے، بلی کو ہرا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد اس مرض سے شفا یاب ہوگا۔ اور اگر بلی نے اسے کاٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرض ہے وہ کافی عرصے تک رہے گا، پھر وہ شفا یاب ہوگا۔ امام محمد ابن سیرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر بلی کاٹ لے تو ایک عرصے تک بیمار رہے گا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے شفا یاب فرمائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں انشاءاللہ ہم کالز کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ انڈے توڑ رہا ہے اور سفیدی لیتا جا رہا ہے، زردی چھوڑتا جا رہا ہے۔ امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا کہ اس آدمی سے کہے کہ میرے پاس خود آئے اور خود مجھ سے پوچھے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کی جو تعبیر بتائیں گے نا تو میں اس سے وہی کہوں گا۔ امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ شخص اس بات کی تکرار کرتا جا رہا تھا کہ حضور آپ مجھے بتا دیں، میں اس کی طرف سے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور جو آپ بتائیں گے منوان میں اس تک پہنچا دوں گا۔ اور آپ وہی جواب دیتے کہ نہیں، وہ شخص آئے گا، میں اس سے خود سنوں گا تو میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ آخر میں اس نے اقرار کر لیا کہ یہ خواب جس نے دیکھا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا کہ میرے سامنے قسم کھا کہ تو نے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی کہ اسی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر بادشاہ وقت کے پاس لے جا اور خبر دو کہ یہ قبر کھودنے والا ہے، مردوں کے کفن لے جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے آقا،
میں آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسی وقت توبہ کرتا ہوں کہ میں پہلے یہ کام کرتا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے کیا پتہ تھا میں پکڑا جاؤں گا، تو آپ نے خواب کی جو تعبیر بتائی ایسا ہی ہے، لیکن میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ مرتے دم تک میں یہ کام نہیں کروں گا جو آج تک میں کرتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک واقعہ اور بھی ہے کہ یہاں پر جو کہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے مدینہ منورہ میں مسجد کے کنگورے پر ایک سفید کبوتری دیکھی جس کے حسن کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ پھر ایک شکرا جو ہے شکاری پرندہ آیا اور کبوتری کو اٹھا لیا، تو امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو یاد رکھنا کہ مدینہ منورہ میں، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کا ہی واقعہ ہے، تو مدینہ منورہ میں ایک شریف اور باکردار اور متقیہ اور پرہیزگار لڑکی سے، حسین و جمیل لڑکی سے حجاج بن یوسف شادی کرے گا۔ اور ناظرین و سامعین ایسا ہی ہوا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ، آپ کو کیسے یہ تعبیر معلوم ہوئی؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کبوتری کی تعبیر تو عورت ہے اور اس کی چمک کی تعبیر اس کا حسن ہے، اور مسجد کا جو کنگورا ہے وہ اس لڑکی کی شرافت ہے، اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا ہے۔ تو میں نے مدینے میں جب یہ خواب میں نے سنا تو میں نے پھر شکرے پر غور کیا، تو شکرا اس کی تعبیر ظالم اور جابر بادشاہ تھی، سلطان تھا۔ تو پھر میں نے یہ غور کیا اور تجھے تعبیر بتائی کہ حجاج بن یوسف کسی متقیہ پرہیزگار اور حسین و جمیل خاتون سے شادی کرے گا، پھر ایسے ہی ہو۔ دیکھیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ناظرین کہ کہاں یہ خواب اور کہاں اس کی تعبیر، اور پھر ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ناظرین کتے کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ کتے کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر دشمن سے کی جاتی ہے، لیکن سخت دشمنی میں نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوست بھی ہو جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھی جائے کہ وہ دوست کم مروت ہوگا، کم ذات ہوگا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کتا اس پر بھونک رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کم مروت والے شخص سے ایسی بات کرے گا جو اس کو بری معلوم ہو، اور جس نے یہ دیکھا کہ کتا اس سے جھگڑ رہا ہے یا اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ بری بات کے علاوہ اور بھی کچھ تکلیف اس سے پائے گا۔ اگر کتے نے اسے کاٹ لیا ہے اور اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ شخص اس کی عزت پر حملہ کرے گا، اور جس قدر کپڑا پھٹ چکا ہے اسی قدر اس سے ناگوار بات پائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی دشمن سے لڑائی ہوگی اور اس سے مال حاصل کرے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ ناظرین اسی طریقے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو یعنی کس وقت کے خواب کی تعبیر فوراً ہو جاتی ہے اور کس وقت کے خواب کی تعبیر بعض اوقات ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھنا ناظرین کہ جب ہم یعنی رات میں کھانا کھاتے ہیں نا، ڈنر کرتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہے کہ ہم نے دیر سے ڈنر کیا یا جلدی کیا اور کرنے کے فوراً بعد سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ نظام انہضام ہے، یعنی جو نظام ہضم ہے وہ سارا ایک پروسیجر چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ غذا ہمارے منہ سے ہوتی ہوئی ہمارے وجود سے ہوتی ہوئی معدے تک جاتی ہے، پھر اس کے بعد نظام ہضم ایکٹیو ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس حال میں کوئی خواب دیکھے تو عام طور پر وہ خواب سچا نہیں ہوتا، بلکہ جو خوراک آپ نے کھائی ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے معدے کے اندر یعنی ایک نظام ہضم ایکٹیو ہے، چل رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی
ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم بڑا یعنی مثالی والی چیزیں پسند کرتے ہیں، کچھ مرچ والی مثالیں والی، تو بندہ ایسی غذا بھی کھا کر سوئے تو عام طور پر سچے خواب نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے درمیانی رات میں اگر کسی نے خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک جو نظام ہضم ہے وہ کمپلیٹ تقریباً ہو چکا ہوتا ہے، ساری چیزیں پروسیجر سے گزر چکی ہوتی ہیں، تو اس وقت اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب بعض اوقات سچا نہیں بھی ہوتا اور بعض اوقات سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی بالکل عین فجر سے پہلے اگر خواب دیکھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ سوتے ہوئے بھی ایک وقت گزر چکا ہوتا ہے، 4-5-6 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں یا 3-4 گھنٹے کم از کم گزر چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت خواب دیکھے تو ناظرین نہ کوئی غذا کا معاملہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز کا معاملہ، نہ ایسا بھی نہیں کہ وہ اس وقت پریشان ہوں گے، وہ سو رہا ہے 3-4 گھنٹے سے یا 5 گھنٹے سے، تو تمام علماء معبرین فرماتے ہیں کہ اس وقت فجر سے پہلے یا فجر کے وقت جو خواب دیکھا جائے تو وہ خواب عام طور پر بالعموم وہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بہت جلد ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جو فجر کے وقت یا فجر سے پہلے یعنی اس ٹائم جو خواب دیکھا جائے وہ عام طور پر سچا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوپہر میں تھکے ماندے آئے، چاہے وہ بزنس سے آئے، یعنی کاروبار کر کے آئے، یا آپ ملازمت سے جاب سے آئے، کچھ دیر کے لیے آپ آرام کرتے ہیں، تو تھکاوٹ کے دوران یا ظاہر کہ کام کاج کے دوران آپ آئے، آپ نے آرام کیا، اس وقت بھی عام طور پر جو خواب ہوتے تو وہ کبھی سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی سچے نہیں ہوتے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس وقت حالت کیا تھی، یعنی کچھ سوچے تھی یا خیالات تھے تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی یہ خواب ہمت ہے یا خواب علت وغیرہ ہے، لیکن کوئی سوچے نہیں تھیں، خیالات نہیں تھے اور آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر پھر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین عصر کے بعد جو خواب عام طور پر دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بھی نہیں ہوتی اور وہ بھی خواب عام طور پر سچا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر جس طرح ہم نے فجر کے وقت کا ذکر کیا، اس سے پہلے وقت کا ذکر کیا، اسی طریقے سے جب بندہ بالکل خیالات اس کے ذہن میں نہیں ہیں، دماغ میں نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں رہا، اور اس وقت بندہ سوتا ہے اور اس وقت جو دکھائی دیتا ہے تو عام طور پر اس کی تعبیرات مختلف ڈائمنشنز میں ہوا کرتی ہیں اور علماء معبرین نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ اور اسی طرح ناظرین کس وقت خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، کس وقت خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، تو اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، کون اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، شاہد۔ جی شاہد بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ مصطفیٰ، سوال میرا اپنا خواب تو نہیں ہے، لیکن میری وائف کو جو ہے نا کافی عرصے سے 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ اس طرح کے خواب آتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر بھی کسی نہ کسی شکل میں آئی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کوئی بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو کسی بچے کی ریسنٹ وہ خاندان میں ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی جو ہے نا چھت سے جو ہے نا کچھ پتھر پھینک رہا ہے، آگ والے پتھر، تو وہ ایک بچہ ہماری وہ رشتہ داروں میں اس کے جو ہے نا چہرے پہ کھڑکی کا کانچ آ کے ٹوٹ کے گرا ہے، اس کی آنکھ میں لگا ہے، تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں اور وہ پھر وہ کچھ دنوں بعد وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ تھوڑا تشویش ہے اس پہ، تو کچھ آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ صاحب یہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، 2 سوال ہیں میرے۔ جی جی۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ خواب فرضی ہوتے ہیں، جو خواب کو نہیں بولتے ہیں، تو لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے خواب میں جو یہ سانپ اور چھپکلی وغیرہ دکھائی دیتی ہیں، پھر کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا اگر خواب میں یہ سب کچھ دکھائی دے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ انسان ہے، ٹھیک ہے، اور گناہگار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کو مسجد نبوی یا خانہ کعبہ یا اس طرح کے اچھے نیک مقامات اور یہ سارے سب دکھائی دیں، تو اس کے بارے میں اگر خواب میں دیکھیں تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میرے بھائی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔
اچھا میں عرض کر رہا تھا، چلے کالز لے لیتے ہیں، کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ فرحان بات کرتا ہوں گجرانوالہ سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان۔ جی فرحان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی سنائیے۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر خواب دیکھتا ہوں تو اس میں کوئی بھی حرکت کر رہا ہوتا ہوں خواب کے درمیان، تو جب میری اچانک سے آنکھ کھلتی ہے تو میری وہی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہوں تو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے ہاتھوں میں وہی درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کبھی آپ اپنے آپ کو کسی وزندار چیز کے وزن میں محسوس کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہے یا اس جگہ پر درد، اس طرح ہوتا ہے؟ مفتی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، میں صدیق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے صدیق صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم۔ جی سب میرا خواب یہ ہے کہ میرا عمرے پہ جانے کا پروگرام بن رہا ہے نا، تو پچھلے 1.5 سال سے بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں پہنچ گیا ہوں حرم میں اور عمرہ کر رہا ہوں، پر آنکھ کھلتی ہے اور پھر ٹریول والے سے پوچھتا ہوں، بولتا ہے ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم، بار بار مطلب عمرے پہ جانے میں کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمرے پر جانے کا پروگرام ہے تو جاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ صاحب پروگرام ہے پر وہ جن کے ساتھ جانا ہے تو وہ کبھی ایک بولیں 10 دن رک جاؤ، کبھی بولیں 20 دن رک جاؤ۔ اچھا جن کے ساتھ جانا ہے مجھے۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں صحیح ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لے جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ فرحان بات کر رہا ہوں حضرت، میں میرپور خاص سے۔ جی فرحان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم حضرت۔ جی فرمائیں۔ حضرت وہ میرا خواب یہ ہے کہ خواب میں ڈھٹ جاتا ہوں، کبھی چونٹیاں نظر آ رہی ہیں، میرے بستر پہ چونٹیاں ہیں، کبھی تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں آ کے تو پھول بستر پہ ہیں، تو اس طرح کا کبھی چونٹی نظر آتی ہے، ایک دن بعد خواب دیکھتا ہوں تو اسی پہ سے پھول آ رہے ہیں، کبھی اچھا کبھی چونٹی آ رہی ہیں، تو یہ مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ حضرت۔ کچھ بیمار تو نہیں رہتے آپ؟ حضرت بیمار رہتا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 سال پہلے، بس وہی زخم بار بار وہی زخم ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے میرے کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ مصعب احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی سنائے۔ سوال یہ ایک کامن سا سوال تھا کہ اولیاء اللہ کے مزارات کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر؟ اولیاء اللہ کے مزارات، اس مزار کو دیکھا آپ نے؟ جیسے غوث پاک کے مزار کی زیارت کرنا، ٹھیک ہے، وہاں پر نماز پڑھنا، اس طرح اپنے آپ کو جیسے وہاں پر دیکھنا۔ اچھا یہ بتائیں آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں لگتا ہے لائن ڈراپ ہو چکی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کس وقت خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، کس وقت خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، تو ہم وہ یعنی مقامات عرض کرتے ہیں یا وہ اوقات کے جس میں خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ہم وہ جب اوقات عرض کریں گے تو خود بخود وہ اوقات سامنے آ جائیں گے کہ جہاں جن اوقات میں پوچھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ 3 اوقات: سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت۔ میں انشاءاللہ ہم بریک پر جائیں گے ناظرین، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات بھی میں عرض کروں گا اور خوابوں کی تعبیر بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو طلوع آفتاب کا وقت ہے اور ایک غروب آفتاب کا وقت اور ایک زوال کا وقت درمیان میں۔ اچھا جہاں تک طلوع آفتاب کی بات ہے تو ناظرین جس وقت فجر کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فجر کا وقت میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 6:20 پہ ختم ہو رہا ہے، تو 6:20 سے لے کر 6:40 تک، 6:40 تک گویا کہ یہ
طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس وقت تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اسی طرح زوال آفتاب، تو ظہر کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جو ظہر کے شروع ہونے کا وقت ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے 12:15 پہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 12:15 سے پہلے 35 سے 40 منٹ تقریباً یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقریباً یعنی یوں سمجھ لیں کہ 11:35 سے لے کر 12:15 تک یہ زوال کا وقت ہے۔ اس وقت بھی کوئی خواب نہیں پوچھنا چاہیے، تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اب تیسرا آ جائیے غروب آفتاب کے وقت۔ اچھا، غروب آفتاب کا وقت کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے نا، مغرب کا وقت ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اس سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے جو آخری 20 منٹ باقی ہوتے ہیں نا سورج غروب ہونے تک، یہ غروب آفتاب کا وقت ہے۔ اس وقت بھی خواب نہیں پوچھنے چاہیے، تعبیر دریافت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کالرز کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ بول رہا ہوں سر، میاں والی سے۔ محمد دو زید۔ خواب ہے جی جی فرمائیں۔ جی، میں ایک بچہ دیکھتا ہوں، وہ بچہ حقیقت میں میرا پوتا ہے۔ جی، وہ میں چھوٹا بچہ ہے، روتے ہوئے دیکھتا ہوں بھائی، اس کے تن اوپر کپڑے نہیں، قمیض نہیں ہے، اس کی ویسے کچھی پہنی ہوئی ہے، تو وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، اتنا شدید روتا ہے۔ تو میں اس کی امی ابو کو بولتا ہوں بھائی بچے کی طرف دیکھو، کیوں رو رہا ہے اتنا، یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹتا ہوں۔ اچھا، دوسرا خواب ہے سر کہ میری وائف ہے نا، تو اس اپنا نہر ہے، اس کے اندر پول کے نیچے نا ایک قرآن پاک پڑا ہے، اوپر سے قرآن پاک کھلا ہوا ہے، تو اوپر سے صاف پانی، بالکل صاف پانی گزر رہا ہے۔ وہ سر یہ دو خواب ہیں میرے۔ وہ اپنے اوپر خواب دیکھا، آپ کے جو پوتا ہے قمیض نہیں پہنی ہوئی اس نے، وہ پوتا کتنے سال کا ہے؟ ابھی تو سر وہ تقریباً ہے 5-6 سال کا۔ 5-6 سال کا۔ اچھا، آپ اپنے بیٹے کو اس پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچے کا خیال رکھ، اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ جی، آپ اپنے بیٹے سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کا خیال رکھا کرو، اپنے بیٹے کا خیال رکھا کرو، اس طرح؟ ویسے تو کہتا ہوں، وہ رہتے ہیں نا کامرہ میں۔ جی 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 سر وہ پی ایف میں ملازم ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ فیملی سمیت ادھر ہی رہتے ہیں کامرہ۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی، میں نے خواب پوچھنا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمایوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے، ایک گاؤں میں۔ جی فرمائیے۔ جی، میرا خواب یہ ہے کہ مجھے نا تقریباً سال ہی ہو گیا تقریباً اس خواب کو آئے ہوئے، کہ میں اور نا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں جا رہا ہوں، جیسے کھیت نہیں ہوتے گاؤں وغیرہ میں زمین، تو ادھر نا امرود کے درختوں کا ایک باغ ہے، تو وہاں سے نا ہم نے کچھ امرود وغیرہ توڑے، تو میں نے وہ امرود کچھ اپنے دوستوں کو بھی دے دیے اور اپنے لیے بھی رکھ لیا ایک۔ ہم وہاں پہ ہی بیٹھ کے وہ امرود کھانے لگ گئے، تو مجھ سے ایک دوست نے امرود مانگا کہ یار مجھے ایک اور دے دو، تو میں نے وہ امرود اپنے والا بھی اپنے دوست کو دے دیا ایک کو۔ صحیح ہے۔ تو پھر میں جب دوبارہ گیا باغ میں امرود توڑنے کے لیے، تو ادھر کوئی باغ پہ کوئی امرود وغیرہ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جو امرود تھے گلے سڑے ٹوٹے پھوٹے ایسے تھے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد میں ساکھ ہوئی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی، میں کچھ بھی نہیں کام کرتا، فی الحال تو گھر پہ ہوں۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ ابھی مطلب کچھ کام کیا ہی نہیں کبھی زندگی میں، پڑھائی کیا اس کے بعد کبھی کام ملا ہی نہیں۔ کتنی عمر ہے؟ میری 23 سال۔ اچھا، دوستوں میں بہت رہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو گھر میں ہی رہتا ہوں دوستوں کے ساتھ، تو میں مطلب باہر بھی نہیں جاتا زیادہ، شام کو کھیلنے کے لیے جاتا ہوں میں۔ پہلے رہتے تھے دوستوں کے ساتھ؟ نہیں، کبھی زیادہ نہیں رہا پوری زندگی۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ جی، میں محمد عاصم بول رہا ہوں تلگنگ سے۔ جی فرمائیے۔ محترم، مجھے اکثر اوقات خواب آتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے نا بستر کے سانپ آ جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، اور میں ڈر کے نا بستر سے نیچے اتر جاتا ہوں اور اپنا بستر جھاڑنے لگتا ہوں۔ پہلے تو یہ خواب آتے تھے، اب بھی کچھ ایسا پہلے خواب آیا کہ سبز رنگ کا ایک سانپ ہے، اور میں کرکٹ کھیل رہا تھا، تو بال جب جاتی ہے نا کہیں ٹرالی کے اندر، تو وہاں پہ میں بال لینے کے لیے جاتا ہوں، تو اس میں ہاتھ جیسے ڈالتا ہوں تو ایک سبز رنگ کا سانپ جو ہوتا ہے وہ مجھے ڈس لیتا ہے۔ صحیح۔
جی اس کے بعد یہ آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن اکثر اوقات جو ہے نا میری خواب میں سانپ بھی آتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں اتر جاتا ہوں بستر سے ڈر کے مارے اور اپنی بستر کو جھاڑنے لگتا ہوں. پھر بعد میں پتہ لگتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ سانپ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں محمد عاصم صاحب؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال میں آواز نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب عمر بات کر رہے ہیں لاہور سے. لاہور سے بات. کیا نام ہے آپ کا؟ عمر. جی خواب بتائیں. مفتی صاحب میں فیملی تو میں نا والد صاحب سے نا کسی کام کے لحاظ سے مشورہ کر رہا ہوتا ہوں. والد صاحب مجھے نا مکہ مدینہ جانے کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہاں جا کے دعا کر لو تو اگر وہاں پہ تم پہنچ گئے تمہارا کام ہو جائے گا. تو پھر میں آگے سے دیکھتا ہوں کہ والدہ نا مجھے روک دیتی ہیں وہاں جانے سے. میں دونوں جگہ جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جا نہیں پاتا. پھر اس کے آگے میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے نا دوست کے ساتھ نا ایک جگہ جاتا ہوں, قبرستان ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہاں ایک سے سانپ کہیں سے نکلتا ہے اور مجھے ڈنگ مار دیتا ہے. یہ دوسرا خواب ہے آپ کا؟ یہ دوسرا خواب ہے آپ کا؟ اسی میں مفتی صاحب میں دیکھتا ہوں. آپ قبرستان جاتے ہیں؟ جی اپنے دوست کے ساتھ جاتا ہوں. صحیح ہے. تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے نا سانپ کہیں سے نکلتا ہے اور وہ نا مجھے ڈنگ مار دیتا ہے. اور میرے دوست فون اس کو مار بھی دیتا ہے, لیکن اس کا اثر اس طرح ہوتا ہے مجھے اٹھنے کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے. اور میں پھر گھر واپس آ کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں کہ اس طرح میرے ساتھ ہو گیا, لیکن میرے کو سن نہیں رہا ہوتا ہے اور وہ شدت اختیار کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے میں بھی کوئی تلاش میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. ناظرین و سامعین اب چلتے ہیں خوابوں کی تعبیرات کی جانب, اور میں مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی طرح وہ وقت کے جو بارش جس وقت بہت تیز ہو رہی ہو, آندھی ہو یا طوفان ہو یا زلزلہ ہو, تو اس وقت کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب موسم ابر آلود ہو یعنی بادل بہت گہرے ہوں تو اس وقت بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے, باقی اوقات میں پوچھا جا سکتا ہے. اب آ جائیے حیدرآباد سے شاہد صاحب نے یہ خواب پوچھا کہ ان کی وائف جو ہے نا وہ خواب دیکھتی ہیں کہ کبھی بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے, اچھا پھر چھت پر کھڑے ہیں تو کوئی پتھر پھینک رہا ہے, اور عام طور پر جو خواب دیکھتی ہیں وہ بعد میں کسی نہ کسی انداز میں پورا ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس کا بڑا آسان فارمولہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواب دیکھتے ہیں تو بعد میں وہ یعنی وہ چیز پوری ہوتی ہے. تو اچھا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور برا خواب دیکھیں تو اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر کے لا حول شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما, اور اس کے بعد حتی الامکان یعنی اٹھ کر حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی سے خواب بیان نہ کریں. تو پھر انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر ظہور پذیر نہیں ہوگی. جو بھی برا خواب دیکھیں وہ یہ عمل حدیث پاک کے مطابق ہے کر سکتے ہیں. حیدرآباد سے بھائی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب فرضی ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ سانپ چھپکلی دیکھتے ہیں, تو یہ کس نے کہا کہ خواب فرضی ہوتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک غلط پرسیپشن ہے, ایسا تو بالکل نہیں ہے. ہاں کچھ خواب ہوتے ہیں, خواب ہمت ہوتے ہیں کہ آدمی جو سوچتا ہے وہ ہوتا ہے, خواب علت ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کے مطابق آپ خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب علت کہلاتا ہے. لیکن بہرحال اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہر خواب فرضی نہیں ہوتا, یا ہر خواب فیک نہیں ہوتا, یا ہر خواب ایسا نہیں کہ اس کی تعبیر نہ ہو. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیرات نہیں ہوتی, کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیرات ہوتی ہیں. جس طرح میں نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ کھانا کھا لیا فوراً سو گئے, تو عام طور پر وہ خواب اس کی تعبیر نہیں ہوتی, یا جو ہے وہ منتشر خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی, یا بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, خیالات ہیں, پریشان ہیں, تو پھر آپ پریشان کن خواب دیکھتے ہیں تو اس صورت میں وہ تعبیر نہیں ہوتی. لیکن کئی خواب ایسے ہوتے کہ جن کی تعبیرات ہوا کرتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام سے خواب پوچھتے, اور آپ علیہ السلام پھر ان کی تعبیرات ارشاد فرمایا کرتے. تو اس کے علاوہ یہ انہوں نے پوچھا کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن مسجد نبوی دیکھتا ہے, خانہ کعبہ دیکھتا ہے. دیکھیں مسجد نبوی دیکھنا یا خانہ کعبہ دیکھنا
تو یاد رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگ ہیں تو انہی کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ گناہ گار بھی دیکھا کرتے ہیں، گناہ گار بھی وہاں جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں. بہرحال کوئی اگر دین سے دور شخص ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ شریف، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ آ جائے اچھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف. تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. گجرانوالہ سے فرحان صاحب نے پوچھا کہ خواب میں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ جو بھی مطلب چیز ہو رہی ہے تو خواب میں اسی کے مطابق وہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی میں کوئی کام کر رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے، تو جب اٹھتے ہیں تو وہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ وہاں درد ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح میں نے ان سے پوچھا تو بتایا کہ میں نے پوچھا کہ جس طرح آپ کے سر میں اگر درد ہے، آپ سو رہے ہیں تو خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی بڑی وزندار چیز میرے سر پر آ گئی ہے، یا جسم کے جس حصے پر درد ہے وہاں پر بڑی وزندار چیز محسوس ہو رہی ہے. اٹھتے تو وہاں پر وہ آرگن درد کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو یہ خواب علت کہلاتا ہے. یعنی اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ سو گئے تو آپ اپنے آپ کو کہیں ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں برف ہی برف ہے، تو اور وہاں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اٹھتے تو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ یا آپ کو سخت بخار ہے تو خواب میں آپ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں. یا آپ کو کوئی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو خواب میں بھی آپ کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. تو یہ خواب علت کہلاتے ہیں کہ جو چیز آپ جس چیز میں مبتلا ہے اسی سے ملتی جلتی شکل آپ خواب میں دیکھتے ہیں. تو بہرحال اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی اور یہ ایک فطری چیز ہے، اس طرح خواب آتے ہیں. اچھا، صدیق صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ عمرے پر جانے کا پروگرام ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ کافی عرصے سے پروگرام ہے، لیکن کبھی کوئی کہتا ہے کہ جن کے ساتھ جانا وہ کہتے ہیں بعد میں جائیں گے، 1 مہینے بعد جائیں گے. تو خواب میں یہ مکہ مدینہ اگر دیکھیں تو اصل میں آپ سوچ رہے ہیں نا، تو وہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں. یہ بھی خوش نصیبی والی بات ہے، اسے خواب ہمت کہتے ہیں. بندہ جو سوچتا ہے وہ دیکھتا ہے. اسی طریقے سے فرحان صاحب نے میر پور خاص سے پوچھا کہ خواب میں ڈر جاتے ہیں، کبھی پھول دیکھتے ہیں، کبھی چونٹی دیکھتے ہیں. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ کبھی کبھار ان کو تکلیف ہوتی ہے. چونٹیوں کا دیکھنا یہ اس تکلیف کی طرف اشارہ ہے. پھول کا دیکھنا آپ کا حال ہے ماشاءاللہ، مستقبل ہے، تو آپ اس چھوٹی سی تکلیف کو نظر انداز کریں اور آپ اپنی خوشیوں کا جو خوشیاں آپ کے حق میں ہیں تو اس کے منتظر رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرمائے. نماز پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ، درود پاک کثرت سے پڑھیں، خیر ہوگی. آسن صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھنا، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی زیارت کرنا، وہاں نماز پڑھنا. اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، اور صرف زبانی محبت نہ کریں بلکہ عملی محبت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے راستے پر چلیں. کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ان کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت آپ کی منتظر ہوگی. محمد زید صاحب نے میاں والی سے پوچھا کہ ایک بچہ خواب میں دیکھتے ہیں جو ان کا پوتا ہے، قمیض نہیں پہنی، رو رہا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اصل میں آپ پوتے کے معاملات میں یعنی بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ حساس ہیں، اور آپ مطلب ذرا سا بھی کوئی کمی دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اپنے بچے کو یا اپنی بہو کو ٹوکتے ہوں گے. تو بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. کہتے ہیں کہ وائف نے دیکھا کہ نہر ہے، پل کے نیچے قرآن رکھا ہوا ہے، اوپر جو ہے وہ بڑا صاف پانی بہہ رہا ہے. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے، آپ کی وائف نے دیکھا. اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو اور کریں، اور اگر نہیں کرتی تو قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی. کیونکہ یہ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اور جو اس دسترخوان پر آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. ہمایوں صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ یہ اور دوست جا رہے ہیں، امرود کے کھیت ہیں، امرود کے درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ امرود توڑے، کچھ دوستوں کو دیے. اچھا، یہ اپنے لیے توڑے تو وہ بھی انہوں نے دوست کے مانگنے پر دے دیے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ میرے بھائی کچھ عملی میدان میں کریں، اوروں کا سوچیں، دوستوں کا سوچیں، لیکن اتنا نہ سوچیں کہ آپ کچھ نہ کریں. آپ بھی کچھ کریں، اپنے لیے کریں. جب آپ کے پاس بہت ہو جائے تو پھر اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کریں، وہ انشاءاللہ کار ثواب ہوگا. لیکن ابھی اپنے لیے کچھ کریں اور میدان عمل میں آئیں. محمد عاصم صاحب نے تلگنگ سے پوچھا کہ رات میں دیکھا کہ جی سانپ ہے بستر کے نیچے، اور یہ جھاڑتے ہیں بستر کے نیچے. سانپ ہے، یہ بستر کے نیچے چلے جاتے ہیں، بستر کو جھاڑتے ہیں، اور بال لینے کے لیے ہاتھ ڈالتے تو سب سانپ دکھائی دیتا ہے. دیکھیں، دشمن ہے، اور دشمن بھی کوئی ایسا ہے جس کو یہ اپنا سمجھتے ہیں.
बहरहाल वो नुकसान तो नहीं पहुँचा पाया, बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा भी इनको नुकसान से महफूज फरमाए। रोज़ाना सूरह फलक और सूरह नास फजर और असर के बाद 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें, बलाखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ अपने ऊपर दम करें, दम के वो पानी पिएँ और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, नमाज पाबंदी से पढ़ें। लाहौर से उमर साहब ने पूछा कि वालिद साहब से मशवरा लेते हैं ख्वाब में, तो वालिद साहब मक्का जाने के लिए कहते हैं, वालिदा रोकती हैं, फिर अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, अचानक सांप इनको डसता है और इनके दोस्त को मार देता है। देखें थोड़ा सा ये बता रहा है ख्वाब कि आप अपने बड़ों की बातों को तवज्जो से सुनें, बड़ों की बातों को फ़ौक़ियत दें, तरजीह दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा अता फ़रमाएगा। वरना कहीं ना कहीं कोई भेग जाने का अंदेशा है या कुछ नुकसानात का अंदेशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप हर जुम्मतुल मुबारक और हफ्ते की शाम आप 7 बजे से लाइव देखा करते हैं और दोपहर 12 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। और नाज़रीन व सामईन, इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक में फिर इंशाअल्लाह इसी वक्त हाज़िर होंगे, बल्कि अगले प्रोग्राम में फिर इस वक्त इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब के कहते हैं कि मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सबका हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।